بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ان مقدس اعمال کو دین اسلام کے مناسک اور شعائر کا درجہ دے دیا ہے، اور یہ حج اور قربانی دونوں شعائر بے شک ان دو برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کی یادگار ہے۔ انہیں یہ درجہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کس طرح نصیب ہوا کہ 3,300 سال گزر گئے، اور پھر اس پر کئی صدیاں، ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں برس گزرتے چلے جائیں گے، لیکن اللہ کی تسبیح کا جو ترانہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا تھا، آج بھی امت مسلمہ کا ہر فرد وہی ترانہ بلند کرنے پر معمول۔ جو لباس سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پہنا تھا، آج بھی حج اس لباس کو پہنے بغیر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اور جو شکل و صورت اور وضاقتہ اور معمولات انہوں نے ان مخصوص ایام میں اپنائے تھے، آج بھی ان ایام میں اس مخصوص وضاقتہ کو اپنائے بغیر مسلمانوں کے پاس چارہ نہیں۔ یہ بلند درجہ اور بلند رتبہ اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ کس طرح عطا کیا؟ قرآن مجید کے حوالے سے ہم اس مسئلے کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حاضرین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزما لیا۔ یہ آیت کریمہ اور اس کا مضمون توجہ طلب۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند آزمائشوں میں ڈالا، اور آزمائش دیکھنے والے کو ظاہراً مصیبت نظر آتی، مشکل نظر آتی، ایک پریشانی نظر آتی، اور وہ ظاہراً ایک اذیت ناک کیفیت ہوتی ہے۔ محسوس کرنے والا کوئی محسوس کرے تو وہ یوں سمجھتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ آزمائشوں میں مبتلا کیا، ان کے کچھ امتحانات لیے، یعنی کچھ مشکلات سے انہیں دوچار کیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب بعض باتوں میں اور بعض معاملات میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزما چکے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم نے خود کو ان آزمائشوں میں کامیاب ثابت کر دیا، ان میں وہ پورے اترے، صبر و استقامت کے ساتھ وہ ان مشکل گھڑیوں میں، مصائب و آلام کے ان لمحوں میں کامیابی اور کامرانی سے گزر گئے، گویا وہ ان آزمائشوں میں پورے اترے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب آزمائشیں بھی ہو گئیں اور ابراہیم علیہ السلام ان پر پورے بھی اتر آئے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا ابراہیم میں تجھے آزما چکا اور تم ان آزمائشوں پر پورے اتر چکے، سو اب میرا وعدہ سن لو کہ میں تمہیں عالم انسانیت کا امام بنا دوں، تمہیں کائنات انسانی کا رہبر و قائد بنا دوں۔ انی جاعلک للناس اماما، ان آزمائشوں پر تیرا پورا اترنا اور ان مشکل اوقات میں تیرا صبر و استقامت کے ساتھ گزر جانا، اب یہ تجھے حقدار بنا گیا ہے اس شے کا میری بارگاہ میں، میری نظر میں، کہ میں تجھے انسانیت کی رہبری عطا کر دوں۔
اور عالم آدمیت کی قیادت و سیادت اور امامت کے منصب پر تجھے فائز فرماتا۔ یہ آیت کریمہ ایک واضح تصور ہمارے سامنے اسلام کا پیش کر رہی ہے، اور وہ تصور کیا ہے کہ اللہ رب العزت جسے انسانی زندگی میں عالم انسانیت کے لیے قیادت سونپنا چاہتے ہیں، رہبری سونپنا چاہتے ہیں، اور امامت و پیشوائی کے عظیم منصب پر فائز کرنا چاہتے ہیں، تو اسے طرح طرح کی آزمائشوں میں سے گزارتے ہیں۔ مختلف قسم کی مشکلات، مختلف قسم کے مصائب و آلام ایسے شخص کی زندگی میں آتے، اور پھر اللہ جو آزمائشوں میں مبتلا فرمانے والا ہے، وہ اپنی توفیق سے اور اپنی مدد و اعانت سے اس بندے کو ان آزمائشوں میں پورا اترنے کے لیے توفیق عطا کرتا ہے۔ جب وہ بندہ آزمائشوں پر پورا اترتا ہے اور مصائب و آلام میں صبر و استقامت کے ساتھ گزرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اسے امامت، پیشوائی، رہبری اور رہنمائی کا عظیم منصب، عظیم نعمت عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اسلام کی روح اور اس کی حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام در حقیقت قربانی کا نام ہے، اور آزمائشوں میں پورا اترنا یہی قربانی ہے۔ آزمائشوں میں پورا اترنا یہی قربانی ہے۔ اگر ایک شخص آزمائش میں پورا نہ اترا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آزمائش کی حالت میں راہ فرار اختیار کر گیا۔ آزمائش نے اس سے قربانی کا تقاضا کیا، آزمائش نے چاہا کہ وہ جان کی قربانی دے، وہ مال کی قربانی دے، وہ عزت و آبرو کی قربانی دے، وہ آرام، چین، راحت اور سکون کی قربانی دے، وہ تعلقات کی قربانی دے، وہ خواہشات نفسانی کی قربانی دے، الغرض وہ اس ساری متاع دنیاوی کی قربانی دے جس کے لیے لوگ جیتے ہیں اور مرتے ہیں، جس کے لیے لوگ زندگی بھر تگ و دو کرتے ہیں۔ آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ بندے تو ان آسائشوں کو قربان کر دے، تو ان آسانیوں کو، ان خواہشوں کو، ان تقاضوں کو قربان کر دے، انہیں اللہ کی رضا کی چھری کے ساتھ ذبح کر دے۔ یہ آزمائش، یہ کیا ہے؟ آزمائش۔ اور جب بندہ اللہ کی رضا کی چھری سے اپنی خواہشات کے جسم کو ذبح کر دیتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کو قربان کر دیتا ہے، تو قربانی کا آغاز سب سے پہلے انسان کی انا سے ہوتا ہے، اس کی میں سے ہوتی ہے۔ یہ میں جو بہت بڑا بت بن کر انسان کے جسم کے اندر اس کی تباہی اور ہلاکت کا سامان تیار کرتی رہتی، تو قربانی کا آغاز اس کی میں سے ہوتا ہے۔ جب وہ شخص اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، اپنے جھوٹے بھرم، عزت اور جھوٹی شہرت کی نفی کرتا ہے، اور مال و دولت کی محبت کی نفی کرتا ہے، اور آرام اور سکون کی نفی کرتا ہے، اور مال و دولت کی خواہشات کی نفی کرتا ہے، زندگی میں آسائشوں اور آسانیوں کی نفی کرتا ہے، الغرض ہر اس شے کی نفی کرتا ہے جس کا تقاضا اس کی جان کرتی، تو گویا وہ قربانی کے راستے پر چل رہا ہے۔ اور جب وہ اس قربانی کی راہ کو مسکراتے ہوئے، ہنسی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قبول کر لیتا ہے، اور شکوہ نہ اپنی زبان پر لاتا ہے نہ اپنے دل پر لاتا ہے، بے اطمینانی کی حالت نہ اپنے ظاہر پر طاری ہونے دیتا ہے، نہ اپنے باطن پر طاری ہونے دیتا ہے، اور ناپسندیدگی کی کیفیت اور جبر و اکراہ کی کیفیت اور پریشانی کے سارے معاملات اس کے قریب تر نہیں پھٹکتے۔ وہ اس طرح خوش و خرم نظر آتا ہے مصیبت کے وقت میں جیسے کہ راحت و سکون میں وہ خوش تھا، وہ اتنا آرام کے ساتھ مطمئن نظر آتا ہے مشکل کے وقت میں جیسا کہ آسانی کے وقت میں مطمئن تھا۔ تو گویا وہ شخص اس مصیبت میں، اس آزمائش میں قربانی کو شعار بنا کر، قربانی کی راہ پر چل کر پورا اتر رہا ہے۔ اور جب بندہ قربانی کو اپنا لیتا ہے اور آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے،
تو اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ندا آتی کہ میرے بندے، میں نے خوف کی حالت میں بھی تجھے مبتلا کر کے تجھے آزما دیکھا، میں نے بھوک کی حالت میں بھی تجھے مبتلا کر کے تجھے آزما دیکھا، تیری جان کو خطرہ لاحق کر کے بھی اس آزمائش میں بھی تجھے آزما دیکھا، مال و دولت سے تجھے تہی دست اور تہی دامن کر کے بھی تجھے آزما دیکھا، تجھے مشکلات، مصائب اور آلام کے مختلف پہاڑوں کے نیچے ڈال کر بھی تجھے آزما دیکھا، پریشانیوں بیماریوں میں تجھے گھیر کر تجھے آزما دیکھا، مخالفتوں، سازشوں، مزاحمتوں میں عداوتوں کے پہاڑ تیرے اوپر گرا کر تجھے آزما دیکھا، تجھے دنیا میں تنہا کر کے ساری دوستیوں کے رشتوں کو کاٹ کر پھر تجھے آزما دیکھا، اولاد اور مال و دولت کی نعمت تجھ سے چھین کر تجھے آزما دیکھا، الغرض دنیا کے سارے سہارے تجھ سے چھین کر تجھے آزما دیکھا، لیکن میری نگاہ قدرت نے دیکھا کہ جب تو بھوک میں تھا تب وہ میری طرف مسکرا کے دیکھ رہا تھا، جب تو مشکل میں تھا تب بھی تو مجھے مسکرا کے دیکھ رہا تھا، جب تیرے اوپر مصیبتوں کی چھریاں چل رہی تھی تب بھی تیرا دل میرے لیے مسکرا رہا تھا، جب تیرا کوئی سہارا نہ تھا تب بھی تو میرے سہارے پر مطمئن تھا۔ بندے، جب تو ساری آزمائشوں پر پورا اترا اور سارے سہاروں سے بے نیاز ہو گیا اور مصائب و مشکلات سے بے نیاز ہو گیا اور تو نے ہر حالت میں اپنے آپ کو فقط میرے لیے خوش کر لیا، تو بندے اب یہ مجدہ جاں فضا سن لے کہ تیری آزمائشوں کا دور ختم ہوا، اب کامیابیوں کا دور شروع ہو گیا، اب عزتیں تیرے قدموں میں آئیں گی، اب شہرتیں تیرے قدموں میں آئیں گی، تجھے دنیا میں امامت عطا کی جائے گی، اس کائنات میں رہبری کا منصب عطا کیا جائے گا، اس کائنات میں انسانی رہنمائی کا فریضہ عطا کیا جائے گا، اور دنیا میں تیرا ڈنکا بجایا جائے گا، اور شرق سے غرب تک تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا، لیکن ہزاروں سال تک لوگوں کی زبانوں پر تیرے ترانے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ آزمانے کے دور میں جب تو نے ہمیں خوش کر دیا ہے تو اب اگلے دور میں ہم تجھے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ آزمائش کے دور میں بندے، جب تو نے مجھے خوش کر دیا ہے تو اب اگلے دور میں ہم ہر گھڑی تیری خوشی چاہتے ہیں، تجھے کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تصور اسلام کا تصور ہے۔ گویا اسلام کے ہاں کامیابی، عزت، رہبری، رہنمائی، امامت اور قیادت و سیادت کے سارے منصب یہ متعلق ہیں قربانی سے۔ کس کے ساتھ متعلق ہیں؟ یہ عید الاضحیٰ، عید قربانی، اس کی روح فقط ایک جانور کو ذبح کرنا نہیں، اس کی روح فقط ایک جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کو آشکار کرنا ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کچھ قربان کر سکتا ہے۔ یہ جانور ذبح کرنا تو اس قربانی کی ایک علامت، یہ قربانی کی ایک علامت، اصل قربانی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے کیا کیا قربان کر سکتا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا، الغرض سب کچھ اللہ کے لیے وقف ہو چکا، سب کچھ اللہ کے لیے وقف ہو چکا جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہے تصور قربانی کا۔ انسان جب اس قربانی پہ پورا اترتا ہے اور آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے وعدہ کے مطابق اسے منصب امامت و سیادت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آج 3000 سال گزر جانے کے باوجود اور آئندہ لاکھوں کروڑوں سال بیت جائیں گے، گروہ انبیاء میں بطور خاص اس شان کے ساتھ کس شے نے زندہ کر دیا کہ آج ان کی معمولی عادتوں کو شاعر حج کے طور پر زندہ رکھا جا رہا ہے۔ یعنی جب وقت آیا حج کا تو بغیر سلے لباس انہوں نے پہنا، آج بغیر سلے اسی رنگ کا لباس اسی ڈب پر نہ پہنا جائے تو حج ہی نہیں ہوتا۔ ایمان سے کہیے، سفید
انسلی 2 سفید چادروں کا اس ڈھب سے باندھنا اور اوڑھنا، یہ شریعت کی کسی مسئلے کی روح سے کسی عبادت کی قبولیت کی شرط اور تقاضا بن سکتا ہے؟ کسی مسئلے اور اصول کی روح سے، سوائے اس کے کہ فقط یہاں اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا ہر جگہ سلا ہوا لباس پہنو، ہر جگہ سلا ہوا لباس پہنو، لیکن جب اس مقام پر، اس جگہ پر اور اس وقت پر آؤ جب میرے ابراہیم نے انسلی چادری پہنی تھی تو تم بھی لباسوں کو اتار پھینکو، انسلی چادریں پہن کر چلو، کہ میں آج 3000 سال بعد بھی اپنے اس محبوب کے اسی لباس کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہر جگہ حکم ہے کہ عبادت کرو سر کو ڈھانپ کر۔ سر ڈھانپنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، یہ آداب میں سے ہے۔ ہر جگہ سر کا ڈھانپ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ آداب بندگی ہے۔ لیکن میرے بندو، یہ دن ہے جب میرے گھر آؤ۔ اس مسجد میں تھے، اس مسجد کی اللہ کے گھر بیت اللہ سے کیا نسبت ہے؟ بے شک یہ بھی اللہ کا گھر، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن درجات و مدارج میں کتنا تفاوت کہ یہاں کی پڑھی ہوئی ایک نماز اور بیت اللہ کے حرم میں پڑھی ہوئی ایک نماز لاکھ نمازوں کے درجے کا فرق ہے۔ کتنا فرق ہے؟ یہاں تو پڑھو تو ادب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ ہے سر ڈھانپ کے آؤ، اور اللہ کے گھر چلے جاؤ تو ادب ہے کہ سر کھول کر آؤ، کپڑا ہٹا کر آؤ احرام کے وقت۔ یہاں چلو تو حکم ہے قرآن مجید میں کہ اکڑ کر مت چلو، اکڑ کر مت چلو، متواضع ہو کر چلو، عاجزی کی شان کے ساتھ چلو، جھک کر چلو کہ اللہ کو جھکنے والے بندے پسند ہیں۔ لیکن وہاں آؤ تو طواف کے دوران ایک خاص حالت میں اکڑ کے چلو کہ وہاں اللہ کو تمہارا اکڑ کے چلنا بھی پسند ہے۔ آپ غور کریں، یہاں حکم ہے کہ ناخن کاٹتے رہو، ناخنوں کو بڑھنے نہ دو، کہ یہ ملت ابراہیمی کے تصور کے خلاف ہے، ملت ابراہیمی کے احکام کے خلاف، اور ناخن تراشتے رہنا یہ سنت ہے۔ لیکن فرمایا نہیں، جب وہ دن آئے جب میرے ابراہیم نے ناخن نہیں کاٹے تھے تم بھی نہ کاٹو۔ یہاں حکم ہے کہ داڑھی کو اور سر کے بالوں کو مناسب طریقے سے تشوا کر خوبصورت رکھو، لیکن نہیں، جب وہ دن آئے جب میرے ابراہیم بھی اپنی حجامت نہیں کروا سکے تھے، ان دنوں میں تم بھی ہرگز ایک بال تک نہیں کاٹ سکتے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یعنی زندگی کے پورے معاملات ایک الگ رخ پر چل رہے ہیں، پورے معاملات ایک الگ رخ پر چل رہے ہیں، لیکن جب ایام حج آتے ہیں تو ساری کی ساری زندگی کا نظام ہی بدل جاتا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا، لباس، وضع، قطع، ہر شے بدل جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا امر ہے جس نے آج صدیوں بعد بھی ان دنوں میں امت مسلمہ کے سارے احوال حیات کو بدل ڈالا؟ وہ ادا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ادائے قربانی ہے، ادائے جو اللہ کو پسند آئے، اور اپنے بندے کی طرف سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب شے قربانی۔ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لوگوں تم اگر نیک بننا چاہو اور تقوی اور نیکی کو اپنانا چاہو تو تم نیکی اور تقوی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے، اس کو چھو بھی نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین متاع اللہ کی راہ میں قربان نہ کرتے۔ لیکن فرمایا تم نیکی کی گرد کو بھی چھو نہیں سکتے جب تک زندگی کی محبوب ترین متاع کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرتے۔ تو اللہ کو سب سے بڑھ کر محبت کس شے سے ہے؟ بندے کی طرف سے قربانی پر۔ اور قربانی سے مراد اس موضوع کے تحت جو میں بات اس وقت کر رہا ہوں، یہ میں روح قربانی لے رہا ہوں، فقط جانور ذبح کرنے کی قربانی نہیں، وہ اپنی جگہ سنت بلکہ واجب، لیکن وہ قربانی جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی طرف سے قبول ہے، دوستو وہ دل کی قربانی ہے۔ وہ اپنی عزت کی، اپنی جاہ و منصب کی، اپنی خواہش کی، اپنے حرص و لالچ کی، اپنی جان و مال کی، آرام و آسائش کی، الغرض ہر شے کی قربانی فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب بندہ قربانی کی اس منزل پر فائز ہو جاتا ہے تو بندے کو اللہ پھر امامت کے اس مقام پر فائز فرما دیتا ہے۔ اب دوسرے مقام پر اسی کا نام اسلام ہے۔
اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے خود کو دوسرے کے سپرد کر دینا۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ خود کو دوسرے کے سپرد کر دینا، یعنی خود کو دوسرے کے سپرد کر دینا۔ ایمان سے کہیے یہ ذات کی قربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اسلام کا تو معنی ہی یہ ہے کہ قربان ہو جانا۔ اسلام کا معنی ہی یہ ہے قربان ہو جانا، دوسرے کے سامنے جھک جانا۔ یہ گردن کا اکڑنا آپ کی عزت کی علامت تھی، اور گردن کسی کے سامنے جھک گئی آپ نے عزت کو قربان کر دیا۔ یہ پیشانی یہ آپ کی عزت اور عظمت کی علامت تھی، اور پیشانی جب اللہ کی بارگاہ میں گرد آلود ہو گئی آپ نے اپنی عزت کو قربان کر دیا۔ یہ سارے معاملات اپنی خواہش کے مطابق چلانا یہ آپ کی ذات کے تقاضے تھے۔ جب سارے تقاضوں سے تائب ہو کر زندگی کے سارے معاملات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا، جسے اطاعت کہتے ہیں، بندگی کہتے ہیں، تو آپ نے ذات کی ساری خواہشوں کو قربان کر دی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام اور ایمان کا یہی مفہوم بیان فرمایا لن یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، کوئی شخص اس وقت تک ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ دین جو میں لے کر آیا ہوں وہ زندگی کی ساری خواہشوں کو اس دین کے تابع نہ کر دے۔ اگر اسی معیار ایمان اور معیار اسلام پر ہم اپنے آپ کو پرکھنا شروع کر دیں تو اللہ کی عزت کی قسم سارا کچھ کھل کر ہمارے سامنے آ جائے کہ ہم ایمان اور اسلام کے بڑے بڑے دعوے دار اپنے ایمان اور اسلام کو کس مقام پر رکھتے ہیں۔ ہماری زندگی تو قدم قدم پر منافقتوں کے ساتھ لبریز ہے، قول اور عمل کے تضاد کے ساتھ لبریز، دجل اور فریب کے ساتھ لبریز۔ ہم دکھائی کچھ اور دیتے ہیں، حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام یہ ہے کہ حقیقت میں سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دینا۔ کس طرح؟ جیسے مردہ غسال کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، جیسے مردہ غسال کہتے ہیں مردہ نہلانے والا، جس طرح مردہ غسال کے ہاتھوں میں چلا جاتا کہ جب روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تو اب اس کی نہ خواہش باقی رہی، نہ ارادہ رہا، نہ جسم کی حرکات و سکنات رہی۔ اب غسال جس طرح چاہے اسے پلٹے، چاہے تو مردے کو سیدھا کر دے، چاہے تو الٹا کر دے، چاہے تو دائیں کروٹ الٹ دے، چاہے تو بائیں کروٹ الٹ دے، چاہے تو پیٹ کے بل بیٹھا دے، چاہے تو پشت کے بل لٹا دے۔ الغرض اب مردہ ہر شے سے فارغ ہو چکا ہے، فقط غسال ہے اور اس کا ارادہ ہے جو مردے کے اوپر کار فرما ہے۔ یہ قربانی ہے اسلام کے معنی میں۔ بندے تو سب تدبیریں بروئے کار لا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں، اس کی رضا کی بارگاہ میں، اللہ کے دست قدرت میں تو خود کو اس طرح سپرد کر دے جس طرح مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ وہ جس طرح چاہے تجھے پلٹائے، چاہے تو تجھے راحت میں رکھے، چاہے تو تکلیف میں رکھے، چاہے تو تجھے عزت دے، چاہے تو ذلت دے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ چاہے تو تجھے کرسی پر بیٹھائے، چاہے تو تجھے خاک نشیں کر دے، چاہے تو تجھے اہل ثروت بنا دے، چاہے تو کلاش کر دے، چاہے تو وہ صحت دے، چاہے تو بیماری دے، چاہے تو زندگی دے، چاہے تو موت دے دے۔ ہر شے جو خدا کی طرف سے آتی ہے اگر تو ہنس کر قبول کرنے لگے تو خدا کا بندہ ہو گیا۔ اگر تیرا دل اسے بخوشی قبول کر لے، بغیر شکوے کے قبول کر لے، اللہ کی رضا کے لیے ساری خواہشوں کو قربان کر دے، اور تیرا چہرہ فقط اللہ کی رضا کے چہرے کو تک رہا ہو، یریدون وجہہ، اللہ کی رضا کے سوا اور کوئی شے تیری مطلوب ہی نہ رہے، تو پھر تو نے قربانی کا حق ادا کیا۔ اور بندے، قرآن کہتا ہے کہ تو قربانی کا حق تو ادا کر کے دیکھ، پھر دیکھ اللہ تیرے لیے رب ہونے کا حق کس طرح ادا کرتا ہے۔ تو قربان ہو کر دیکھ، پھر تجھے اندازہ ہوگا وہ تجھے عظیم کس طرح بناتا ہے۔ اور عظمتیں بغیر آزمائشوں کے نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سورہ والضحیٰ، اور والضحیٰ کا مضمون کیا ہے؟ والضحیٰ کا مضمون یہ ہے کہ محبوب ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا، اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو جب حضور کا امتی اپنے آقا کی عطاؤں کا ذکر پڑھتا ہے اور دل سے پڑھتا ہے تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس عطاؤں کی ایک سمت جو ہے ایک بہار ادھر بھی آ جاتی ہے اور نصیب ہو جاتا ہے۔
اور یہ دنیا کی برکت ہے، اسی طرح آخرت کی برکت اس سے بھی عظیم ملتی ہے۔ جو تصور قربانی کا عرض کر رہا ہوں وہ بھی اسی سورہ والضحیٰ میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قسمیں کھائی گئیں، قسم ہے چاشت کی، اور چاشت کی طرح محبوب تیرے چمکتے دمکتے ہوئے چہرے کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے سیاہ رات کی جب چھا جائے، اور سیاہ رات کی طرح محبوب تیری تاریک بکھری ہوئی زلفوں کی۔ ما ودعک ربک وما قلی، سورت انہوں نے پڑھی، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ تیرا رب کافروں نے تانا دیا کیونکہ کئی دن گزر گئے تھے وحی نہیں آئی تھی۔ اب پیغام کا آنا نہ آنا یہ محب اور محبوب کے مابین راز کی بات ہے۔ کسی غیر کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ تانے دیا کرے؟ بھئی یہ محبوب جانتا ہے، یہ محب جانتا ہے کہ پیغام کے بھیجنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی، یہ راز وہ جانتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ناواقف ہوتے ہیں راز کے، ان ظالموں نے تانا دیا کہ محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے روٹھ گیا، اس نے جبرائیل اور پیغام کو بھیجنا چھوڑ دیا۔ جب یہ تانا پہنچا بارگاہ عزتی میں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کچھ بوجھ ہوا۔ بھئی جب ہر تانا سن کر بوجھ نہیں ہوتا، لیکن اہل محبت کو جب محبوب کا تانا ملتا ہے تو دل تکلیف میں ہو جاتا ہے۔ جب یہ تانا ملا کہ حضور کو اس کے محبوب نے چھوڑ دیا تو دل بوجھل ہوا۔ اللہ پاک نے یہ برداشت نہ فرمایا، کہا جبرائیل جا، یہ ظالم ہمارے تعلق کے محبت پر تانا دیتے ہیں، تو جا کہہ دے ما ودعک ربک وما قلی، یہ جھوٹ بولتے ہیں محبوب، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا نہ تجھ سے روٹھا ہے۔ وہ تجھے کیوں چھوڑے گا؟ کیا ہے کوئی اور تجھے چھوڑ کر اپنائے جانے کے لائق؟ اس نے کسی اور کو اپنانا؟ تجھے کیوں چھوڑے گا اور تجھ سے کیوں روٹھے گا؟ تو روٹھنے کے لیے تو نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ان کو بتا دے محبوب کہ تیری ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہو، ہر لمحہ جو تیری زندگی میں بعد میں آئے گا وہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تیرا رب تجھ پہ اپنی عطاؤں کی اتنی بارش کرے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ میرے اور بھی نبی ہو گزرے، اور بھی رسول ہو گزرے، وہ مجھ سے میری رضا مانگتے رہے، عرض کرتے رہے باری تعالیٰ وہ عمل عطا کر کے تو راضی ہو، وہ عمل عطا کر کہ تو راضی ہو۔ لیکن تیرا معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے اتنا دینا چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو۔ خدا کی رضا، اعلیٰ حضرت نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک تو خطاب تھا محبت بھرا، اب فلسفہ قربانی آ رہا ہے۔ وہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی کہ جب آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے تو اس کے بعد عطاؤں کی بارشیں ہوتی، اب یہ مضمون آ رہا ہے صورت میں۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، لوگ پوچھتے ہیں محبوب کو اتنا بلند مقام دنیا میں کس طرح مل گیا؟ جواب دیا محبوب کیا ہم نے تجھے یتیم اور دنیا میں بے سہارا نہیں پایا؟ وہ وقت تو یاد کرو کہ جب یہ محبوب پیدا ہوا تو اس کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ نہ تھا، اب اس کا بچپن تھا کہ ماں کا سایہ اٹھ گیا، ابھی بچپن تھا کہ دادا کا سایہ اٹھ گیا، یہ ساری دنیا کے سہارے اس سے اٹھ گئے تھے، ہم نے تجھے یتیم پایا فآویٰ، بس تو بے سہارا تھا، تجھے ہر کسی کا سہارا بنا دیا۔ فآویٰ، تو بے سہارا تھا دنیاوی اعتبار سے، سو تجھے ہر کس و ناکس کا سہارا بنا دیا۔ یہ آوا کا معنی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو میرے عشق و محبت میں مستغرق تھا، 40 دن بغیر کھائے پیے مراقبے میں میرے حسن کے نظارے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ شہر کی خلوتوں کو چھوڑ کر تو ویرانوں کی خلوتوں میں جا کر مجھے پکارتا تھا، تہنس کرتا تھا، نہ راتوں کو تجھے نیند آتی نہ دن کو چین آتا، شہر کے کوچوں بازار میں تیرا دل نہ لگتا، کھانے پینے میں تیرا دل نہ لگتا، عشق کی آگ نے تجھے اتنا میرے عشق و محبت میں بے چین کر دیا تھا کہ تو غاروں میں مہینوں کے مہینے گزارتا۔ سو تجھے ہم نے اپنے عشق میں اتنا بےتاب پایا
یہ عشق اور ہجر کی بےتابی بھی آزمائش ہوتی ہے، عشق و ہجر کی بےتابی اہل محبت کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ فہدا، جب اس آزمائش سے تجھے گزار چکے تو ہم نے سارے پردے اٹھا دیے اور تجھے اوپر بلا کر اپنا دیدار عطا کر دیا۔ جب تو آزمائش سے گزرا تو تجھے نعمت عطا کرتی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور محبوب ظاہراً دنیاوی اسباب کے اعتبار سے، یہ دیکھیے فلسفہ قربانی اور فلسفہ قیادت، دنیاوی اسباب کے اعتبار سے تجھے تنگ دست پایا۔ تیرے گھر محبوب تیرے چولہے میں 2 مہینے آگ نہ جلتی تھی۔ محبوب تیرا بچپن ہر کس و ناکس کے سامنے ہے کہ تو اپنے چچا کی زندگی میں بکریاں چرا چرا کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا گزارا کرتا تھا۔ محبوب تو ظاہراً تنگ دست تھا، لوگ اسی وجہ سے تجھے نبی نہیں مانتے تھے۔ قرآن مجید گواہ، وہ اہل ثروت جو مال و دولت کی کثرت میں جن کا دماغ بگڑ چکا تھا، جو کثرت مال و دولت کے باعث فرعون اور بد دماغ ہو چکے تھے، جنہوں نے انسانی کرامت اور انسانی وقار کا معیار صرف پیسے ٹکے کو بنا رکھا تھا، جن کے نزدیک دنیا میں دولت ہی سب کچھ تھی، ان سے جب کہا جاتا، وہ قریش مکہ تھے، وہ تاجر تھے، کہا جاتا کہ محمد پر ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے بھئی ہم نبوت کو تو مانتے ہیں کہ اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے، لیکن اگر اس وقت نبی کو بھیجنا تھا تو اسی غریب کو نبی بنانا تھا، اگر بنانا تھا تو ہم میں سے کسی امیر کو بنایا ہوتا۔ یہ قرآن مجید میں آتا۔ محبوب وہ دور یاد کر جب تیری غربت پر یہ پھپکی کستے تھے، یہ ظالم بدبخت ناداں تیری غربت کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو بتا دے بے شک ہم نے تجھے تنگ دست پایا، وہ دور آزمائش تھا۔ فاغنا، پس ہم نے تجھے ایسا غنی کر دیا کہ اب کائنات کے غنی بھی چولیاں پھیلا کر تیرے دربار میں آتے ہیں۔ تو تنگ دست تھا، لوگ تیری غربت کا مذاق اڑاتے تھے، غنائے دنیاوی سے ظاہراً محروم تھا۔ فاغنا، یہ دور آزمائش تھا، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جسے دینا ہوتا ہے اسے آزمائش میں سے گزارا جاتا ہے، جسے بلند کرنا ہوتا ہے اسے چکی میں سے گزارا جاتا ہے، جب سونے کو خالص بنانا ہوتا ہے تو آگ کی بٹی میں سے گزارا جاتا ہے، جب پھولوں کی کیاری کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو پھر مالی کانٹا لے کر پھولوں کی شاخوں کو کاٹا کرتا ہے، جب پتھر کو تراش کر خوبصورت بنانا ہوتا ہے ہیرے کی طرح تو کاٹ کاٹ کر پتھر کو سنگریزے کرنا ہوتا ہے، جب خوبصورت عمارت بنائی جاتی ہے تو پھر چن چن کر مٹی کو آگ میں رکھ کر اینٹیں بنائی جاتی ہیں۔ الغرض جب کسی کو کسی مقام پر پہنچانا مقصود ہو تو اس کے لیے سخت سے سخت تر آزمائشوں کا دور ہوتا ہے۔ فاغنا، محبوب وہ دور آزمائش تھا، تجھے اس میں سے گزارا، لیکن اب تجھے ایسا غنی کر دیا کہ اب کائنات کے بڑے بڑے غنی بھی جھولیاں پھیلا کر تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اب وہ غنا تجھ سے مانگ رہے، اور پھر ان کی غنا تو عارضی تھی، ان کی زندگی تک تھی، وہ گئے ان کی عمارت بھی گئی، وہ گئے ان کی دولت بھی گئی، لیکن محبوب تیری غنا اور تیری دولت دائمی ہے۔ تو ظاہراً پردہ پوش ہو چکا، آنکھوں کو ظاہراً دکھائی نہیں دیتا عوام کی آنکھوں کو، لیکن محبوب تیری غنا کا چشمہ کائنات تک جاری ہے۔ جو تجھے دیکھتے ہیں وہ بھی، جو نہیں دیکھ پاتے وہ بھی، ہر کوئی جھولیاں بھر بھر کے تیرے دربار سے لے جا رہا ہے۔ فاغنا، آزمائش میں سے گزار کر جب کسی کو دیا جاتا ہے تو بہت کچھ دیا جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس لیے فرمایا محبوب جب تیرا حال یہ ہے تو اب تو بھی ایسا کر، اما الیتیم فلا تقہر، جب کوئی جس طرح دیکھ، اللہ اکبر، اس سورت پاک میں کتنا بڑا فلسفہ قربانی اور عظمت کا بیان کیا۔ پہلے محبوب کو اپنی زندگی کے حوال دکھائے اور اپنی عطائیں سنائیں، اب حکم دیا، فرمایا فاما الیتیم فلا تقہر، محبوب اب اسی طرح اور بھی دنیا میں یتیم ہوتے ہیں، بس جب تیری بارگاہ میں کوئی یتیم آ جائے تو اسے جھڑکا نہ کر، اسے جھڑکا نہ کر، کیونکہ تو بھی دور یتیمی میں سے گزر چکا ہے۔ فاما السائل فلا تنہر، اور کوئی سوالی اور سائل آ جائے تو اسے دل شکستہ کر کے واپس موڑا نہ کر، کہ وہ محروم ہے، تیری بارگاہ خالی جانے کے لیے نہیں،
جھولیاں بھر کے لوٹانے کے لیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اللہ کی محبوب تیرے اوپر اتنی نعمتیں ہیں کہ جتنا بڑھ چڑھ کے تو دیتا جائے گا اتنا چرچا ہوتا جائے گا. اللہ کی نعمتوں کا چرچا کر. اللہ کی نعمتوں کا، دولت مند کی دولت کا چرچا کس طرح ہوتا ہے؟ جب وہ بڑھ چڑھ کے مستحقوں کو دیتا. ایک چرچا تو وہ ہے جو الا ماشاء اللہ آج کے اکثر دولت مند سوائے ان خوش نصیبوں کو کہ جو اللہ کے کرم کے ساتھ اس حالت میں بھی سنورے رہتے ہیں، عام طور پر جنہیں دولت بگاڑ دیتی ہے، خدا کسی کو دولت کا بگاڑ عطا نہ کرے، وہ چرچا کس طرح کرتے ہیں؟ وہ عیاشیوں کی صورت میں دولت کا چرچا کرتے ہیں. اپنی دولت مندی کا چرچا فسق و فجور کی صورت میں کرتے ہیں، تعیش کی صورت میں کرتے ہیں، عیاش بن کر اپنی دولت مندی کا چرچا کرتے ہیں. لیکن کچھ وہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں کون سا چرچا پسند ہے؟ وہ چرچا جو دولت دوسروں کو دے کر اللہ کی بارگاہ میں حاصل. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ان نعمتوں سے محبوب دوسروں کو بھی سیراب کر. یہ اللہ کا کرم ہے. تو میں نے اس صورت مبارکہ کے حوالے سے بھی یہ تصور واضح کیا کہ اسلام کا تصور قربانی اور عظمت کا یہ ہے کہ جسے عظمت عطا کی جانے والی ہو اسے قربانی کے مرحلوں میں سے گزارا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی ماجرا. اس کائنات انسانی کی امامت و قیادت عطا کی جانے والی تھی. گروہ انبیاء کا امام و پیشوا جد الانبیاء بنایا جانے والا تھا. سونے طرح طرح کی آزمائشوں سے گزارا گیا اور آزمائش میں پورا اترنا، قربانی دینا قرآن مجید میں کہا گیا. فرمایا اذ قال لہو ربہ اسلم. جب اسے یعنی ابراہیم کو اس کے رب نے کہا کہ ابراہیم اسلام قبول کر. کیا اب کیا یہاں اسلام قبول کرنے سے مراد معروف معنی میں اسلام قبول کرنا؟ کیا وہ معاذ اللہ پہلے مسلمان نہ تھے؟ اللہ کا نبی تو پیدائشی مسلمان ہوتا. تو یہاں اسلم کا معنی کیا؟ یہی تو مفہوم میں سمجھانا چاہتا. جب کہا تیرے اس کے رب نے ابراہیم اسلام لا، کیا مراد ہے اسلام سے؟ مراد یہ ہے ابراہیم خود کو اللہ کے سپرد کر دے. اسلم، خود کو اللہ کے سپرد کر دے. قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم نے کہا کہ میں نے رب العالمین کے خود کو سپرد کر دیا، خود کو اللہ کے سپرد کر دیا. تو یہاں ایک آیت میں دو جگہوں پر خود کو کلیتاً اللہ کے سپرد کر دینا، اسے اسلام قرار دیا جا رہا ہے. ایک اور مقام پر فرمایا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا کے بارے میں، فلما اسلما، جب دونوں نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. کس طرح سپرد کر دیا کہ باپ چھری لے کر اپنے پیارے لاڈلے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے اور لاڈلا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان دے رہا ہے. تو فرمایا یہ باپ کا بیٹے کو ذبح کرنا اور بیٹے کو ذبح کو قبول کر لینا، یہ کیا تھا؟ فلما اسلما، جب دونوں نے خود کو رب کے سپرد کر دیا. تو اس کو، زندگی کو، اپنی ذات کو، ہر شے کو اللہ کے سپرد کر دینا، اسے قرآن اسلام قرار دے رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے خود کو کس طرح اللہ کے سپرد کیا؟ آپ کی زندگی قربانیوں سے شروع ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاکہ تصور آپ کو یاد رہے کہ زندگی قربانیوں سے شروع ہوئی. ابھی بچے تھے، چھوٹی عمر تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پرچار کیا، شرک اور باطل و طاغوت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نمرود بھڑک اٹھا، اس نے آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے چیخا میں پھینک دیا، آگ میں ڈال دیا. جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرائے گئے، اس وقت جبرائیل امین حاضر ہوئے. عرض کیا ابراہیم علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک پھونک مار کر ساری آگ کو بجھا دوں. مسکرا کے فرمانے لگے نہیں جبرائیل، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش. آگ تو کیا بجھائے گا؟ ممکن ہے میں بھی چاہوں تو بجھ جائے، لیکن اگر آگ بجھ گئی تو پھر آزمائش کیا رہی؟ آگ کو جلنے دے تاکہ اندر جو عشق کی آگ جل رہی ہے وہ اس آگ پر غالب آ جائے. سو آگ نمرود، آتش نمرود جلتی رہی.
اور آتش عشق ابراہیم آتش نمرود پر غالب آئی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ جب اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرے ابراہیم کے عشق کی آگ نمرود کی جلائی ہوئی آگ پر غالب ہے، آواز آئی آگ ابراہیم تو نہیں رکا، یہ تو عشق میں تا کامیاب ہو گیا، اب تو ہی رک جا۔ قال یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ہی ٹھنڈی ہو جا اور تو ہی گلزار بن جا میرے ابراہیم پر۔ ابراہیم عشق کے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور آگ کو بجھ جانے کا حکم ہو گیا۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی زندگی کا آغاز ہوتا۔ یہ قربانیاں کہاں تک چلی اور کہاں کہاں تک گئیں، اس تفصیل کو انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پر بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔